بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر قیام فرمایا تھا، جہاں پر جنہوں نے آپ کا قرآن سنا اور پھر جا کر اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں اطلاع دی۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی، اور اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کے آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ دوستو، چند روز کے قیام کے بعد رسول اللہ نے دوبارہ مکہ معظمہ کا رخ فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے مکہ سے واپسی سے لے کر بیعت عقبہ تک کے دور کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس عرصے میں کیا کیا حالات و واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، کن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں بھی مختصراً بتائیں گے جو اسی دوران پیش آیا۔ سیرت النبی کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی، تو یاد رہے کہ طائف سے واپسی پر آپ نے چند روز نخلا میں قیام فرمایا اور چند روز بعد رسول اللہ نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور خوف کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دیں، مگر اس نے معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد الحرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کر لیا۔ دوستو، یاد رہے کہ رسول اللہ کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی وعظ فرماتے، قبیلوں کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے اور مکے سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستے میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ اس میں سے چند اہم نام یہ ہیں: صہیب بن سامت رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمان صحیفہ کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ باعث چھڑ گئی اور اس میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینہ کے پہلے نوجوان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ دوسرا نام عیاص بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خونریز معرکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی، اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا خلیف بنا لیں۔ عیاص بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک نام زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازشنوا کے ایک فرد تھے، اہل عرب میں تعویذ کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے، اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ اگلا نام طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے۔
وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی، خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکے میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے انہیں اسلام کی تعلیمات سنائی، قرآن کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے کلام کا اثر سے وہ بھی ایمان لے آیا۔ دوستی انہی ناموں میں سے ایک اہم نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اس وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکے آنے کا راز چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ جاؤں۔ اب کیا ڈر ہے؟ اب تو میں کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں آئے۔ وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، وہ پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو۔ اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر کار چند روز بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یاد رہے یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسی امتحان کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ پیارے دوستو، نبوت کے 11ویں سال بھی موسم حج میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی اور انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے ناموں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفع، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر بن حدید، عقبہ بن عامر بن نادی اور جابر بن عبداللہ بن ریا۔ یاد رہے کہ یہ لوگ 11 نبوی میں حج والے کے ہمراہ آئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا۔ ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا، آپ لوگ کون ہیں؟ وہ بولے، ہم قبیلہ خزرج کے گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے خلیف؟ وہ بولا، ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا، دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل ہی نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، پس اگر اللہ تعالیٰ ان کو تم پر اکٹھا کر دیں تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اسی سال یعنی شوال کے مہینے میں رسول اللہ نے سیدہ عائشہ سے نکاح فرمایا۔ یاد رہے کہ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو معراج کروائی اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی سیر کروائی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے خوب اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس رات سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا تشریف لے جانا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج یوں تو ایک طویل واقعہ ہے، البتہ آپ کی سیرت کا چونکہ یہ ایک اہم پہلو ہے، اس لیے واقعہ معراج کا خلاصہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب حتیم میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں تک بڑھتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی۔
پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل نے کہا، آپ نے فطرت پر آئی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل نے وہاں دروازہ کھلوایا، آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ بن مریم اور سیدنا یحییٰ کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا، پھر نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے سیدنا یوسف کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب میں مرحبا، پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سیدنا ادریس کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ہارون کو دیکھا اور ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب مرحبا سے دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات سیدنا ابراہیم سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے تھے اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے بڑے کونڈوں یا تھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ درخت تبدیل ہو کر اتنا تبدیل ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو اللہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر سا خلاصہ سفر معراج کا، جس میں نبی کریم اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ یاد رہے کہ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساکت نہیں ہوتی۔ موسم اور جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ دوستو، اسی رات نبی اکرم مکہ واپس تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ نے آپ کو دکھلائی تھیں، تو قوم کے جھٹلانے اور تکلیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ 6 لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور تنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محبت کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ جواب میں انہوں نے سارا کچھ دہرا دیا جو آپ نے انہیں بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا ابو بکر نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ اور انہوں نے کہا، گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی، میں تو اس سے دور کی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شب جو خبریں آتی ہیں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ دوسری جانب کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی، پھر کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکے۔ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل، قافلے کا پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔
پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ پیارے دوستو، ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج آیا، یعنی ذوالحج 12 نبوی بمطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی حاضر ہوئے۔ اس میں 10 خزرج سے اور 2 اوس سے تھے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں جابر بن عبداللہ بن رباح کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، جبکہ نئے 5 یہ تھے: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن ثابت، یزید بن شعبلہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور اوس کے 2 آدمی ابو الہیثم بن الحتیان اور امین بن سائدہ تھے۔ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اللہ کے ساتھ جمع ہوئے۔ اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن ثابت نے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آؤ اور مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں کسی بھی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا میں ہی اس کی سزا مل گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گئی، اور کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی، پھر بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ مصعب بن عمیر نے ابو امامہ اسعد بن سرارہ کے گھر قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر بہت سی کامیابیوں کی بشارت لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ موسم حج 13 نبوی میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ وہ رسول اللہ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے، چنانچہ یہ لوگ 12 ذی الحج کو رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ یہ کل 75 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے، ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا۔ نبی اکرم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ان کے ہاں گئے۔ سیدنا عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی اور بولے کہ رسول اللہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے نوجوان سیدنا براء نے کہا، ہم رسول اللہ سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کیجئے اور اپنے لیے جو بات عہد و پیما پسند ہو بولیے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا اور کہا تنہا اسی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پر اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ نبی کریم نے فرمایا، چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جانب اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں، یعنی حکومت سے جھگڑا نہیں کرائیں گے۔ اس پر سیدنا برا نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اتنے میں سیدنا ابو الہیثم التہیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں، ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں اس سے جنگ کروں گا،
جس سے آپ صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ اسی وقت سیدنا عباس آگے بڑھے اور بولے، آپ لوگ جانتے ہیں ان سے کس طرح کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ یعنی تمام انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس بیعت کے بعد ہم لوگوں سے جنگ مول لیں گے، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑنا ہے، کیونکہ اس طرح تم کو دین اور دنیا کی رسوائی ملے گی۔ اور اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود بیعت نبھائیں گے، پھر انہیں لے جائیے، کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا، ہم انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتلائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جنت۔ اب لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا، سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن سرارہ نے پکڑ لیا اور کہا، آپ یعنی اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنے ہوں گے۔ اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں، اس صورت میں آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں، یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ دوستو، رائج ترین قول کے مطابق سب سے زیادہ پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن سرارہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الہیثم نے کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا برا بن مرور نے سب سے پہلے بیعت کی۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بس ان کی بیعت ہو گئی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ نے فرمایا، اپنے میں سے 12 رقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب ہوئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح عیسیٰ کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں۔ تو دوستو، یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی۔ اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا اور تاریخ اسلام نے ایک اہم موڑ لیا۔ پیارے دوستو، یوں عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی۔ اس لیے نبی کریم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم حضرت علی کو خاص اہمیت دیتے تھے، اس لیے قریش کو اندازہ تھا اب یہ بھی مدینہ چلے جائیں گے۔ ان کو مسلمانوں کی مدینہ منورہ ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ 26 صفر بمطابق 16 ستمبر جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوض کے لیے درنتو میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں قریباً قریش کے سبھی سردار موجود تھے۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی، لیکن ہر ایک تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر ایک قبیلے سے ایک مضبوط اور صاحب نسب ماں کا جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی بار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔
चुनाचे फरमाया, जिस बिस्तर पर आप सोया करते हैं आज की रात इस बिस्तर पर ना सोएं। दोस्तों, यूं अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का मौज़मा छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत करने की इजाज़त यानी हुक्म मिला, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत की तैयारी फरमाई। आपकी मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत की तफसील हम अपनी अगली वीडियोस में बताएंगे इंशाअल्लाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।